اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ تمام بہنیں خیریت کے ساتھ ہوں گی۔ گزشتہ کل میں ہم نے سورہ یوسف جو ہے اس کا ترجمہ الحمدللہ مکمل کیا، اور آج انشاءاللہ سورۃ الرعد، اس سورت کو انشاءاللہ اس سورت کے بارے میں اس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور کل جیسے درمیان میں ایک جگہ پہ ایک ایڈمن ہے، انہوں نے مجھے اس بات کے لیے متنبہ کیا کہ کچھ حصہ رہ گیا ہے، اور آج صبح انہوں نے ایک اور میسج کیا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایک آیت کا مزید جو ہے وہ ترجمے سے رہ گیا ہے، تو اس آیت کو میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں اور اس کا ترجمہ کر لیتی ہوں۔ اور بات ہم کر چکے ہیں مکمل، تو بات اب ہم نہیں کریں گے، اور وہ آیت نمبر 36 ہے۔ اور اگر ہم اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو وہ جو دو جیل کے ساتھی ہیں، وہ جب جیل میں داخل ہوئے اور ایسے داخل ہوئے کہ یوسف علیہ السلام بھی داخل ہوئے اور وہ بھی داخل ہوئے، تو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور جیل میں یوسف کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید ہوئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، اور دوسرا کہنے لگا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں اور پرندے اس میں سے نوچ رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا یوسف تو ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا دے۔ تو یہ حصہ رہ گیا تھا کہ انا نراک من المحسنین، تم ہمیں ایک نیک آدمی دکھائی دیتے ہو، یا ہم تمہیں ایک نیک شخص گمان کرتے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو ایک نیک انسان کی جو صفات ہوتی ہیں وہ صفات تیرے اندر ہیں اور تو ایک نیک آدمی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا حصہ رہ گیا تھا۔ اب ہم اپنی اگلی جو سورت ہے انشاءاللہ اس کی طرف جائیں گے، اور تھوڑی سی آج میں تمہیدی گفتگو کر لیتی ہوں صورتوں کے بارے میں جو ہم نے اس گروپ کے بارے میں کرنی تھی اولین اس میں، لیکن یہ کہ ہم نے پھر سوچا کہ اس کو بائی دا ٹائم کہیں درمیان میں کر لیا جائے۔ تو سورہ رعد جو ہے وہ اس گروپ کی سورت ہے جو سورہ یونس سے شروع ہوا ہے، اور یہ یہاں سے سورہ یونس کا جو مقام ہے یہ بہت ہی اہم مقام ایک اور وجہ سے بھی ہے کہ قرآن مجید میں جو منزلوں کی تقسیم ہے اس کے حساب سے بھی یہاں سے تیسری منزل بھی شروع ہوتی ہے اور تیسرا گروپ بھی شروع ہوتا ہے۔ تو اس مقام کو قران سعدین کہا جاتا ہے کہ دو اچھی چیزیں جو ہیں وہ قرن یعنی جمع ہو گئی ہیں۔ تو سورہ یونس جو سے شروع ہو کر سورۃ المومنون 18واں پارہ ہے، وہاں تک یہ جو گروپ ہے یہ پھیلا ہوا ہے۔
ہجم کے اعتبار سے یہ سمجھ لیں کہ جو 30واں پارہ ہے اس کی صورتیں چونکہ چھوٹی چھوٹی ہیں، اس لیے تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو مکی صورتیں ہیں وہ آخری گروپ میں ہیں، لیکن یہ جو گروپ ہم پڑھ رہے ہیں اس گروپ میں سورہ ہجر اور سورہ حج کے بارے میں بعض مفسرین جو ہیں ان کی رائے ہے کہ یہ مطلب دونوں آراء ملتی ہیں کہ وہ کچھ کہتے ہیں مکی ہیں، کچھ کہتے ہیں مدنی ہیں، لیکن ہمیں جو زیادہ صحیح رائے معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ یہ دونوں بھی مکی ہیں، اور ان پہلے 3 گروپس میں شامل جو صورتیں ہیں، صورتوں کی جو مکی اور مدنی تقسیم کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے گروپ میں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ تک 6.25 تقریباً پارے ہیں، جز ہیں جو مشتمل ہیں مدنی صورتوں پر، اور 6 صورتیں جو ہیں وہ مدنی تھیں۔ اسی طرح اب اس گروپ میں آئندہ 7 پاروں پر مشتمل جو مسلسل 14 صورتیں مکی ہیں، جبکہ درمیانی جو گروپ ہے وہ اس میں 2 مکی تھی اور 2 مدنی تھی۔ ہم نے یہ دیکھا سورہ انعام، آراف مکی اور انفال اور توبہ مدنی صورتیں تھیں۔ تو اس گروپ، یہ جو گروپ اب ہم شروع کیا ہوا ہے جو سورہ یونس سے شروع ہوا ہے، تو اس گروپ کی ان 14 صورتوں میں اکثر اور بیشتر جو ہیں صورتیں وہ 3 صورتوں کے سمجھ لیں مزید جو سب گروپس ہوتے ہیں وہ اس صورت میں ہیں، ذیلی گروپس ان کے بنتے ہیں، جن میں ہر گروپ کی پہلی 2 صورتوں کے مابین نسبت زوجیت ہوگی۔ یہ جو میں نے کل بھی آپ کے سامنے بات رکھی تھی، کل یا پرسوں، کہ امین احمد اصلاحی نے یہ مولانا اصلاحی جو ہیں انہوں نے یہ بات رکھی، مولانا فراہی نے یہ بات رکھی جو کہ استاد تھے کہ قرآن مجید کے اندر نظم ہے، اور پھر ان کے شاگرد جو تھے انہوں نے اس پہ سب سے زیادہ کام کیا، اور پھر جو بھی تفسیر انہوں نے تدبر قرآن کے نام سے لکھی اس کے اندر اس کے اوپر بہت گفتگو کی، جس سے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ تو یہ گفتگو بھی وہیں سے جو ہے ماخوذ ہے۔ تو کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ نسبت زوجیت کیا ہوتی ہے کہ دونوں ایک خاص مقصد کے لیے ایک دوسرے کی جو ہے اس مقصد کی تکمیل کے لیے دونوں جو ہے مفید ہوتے ہیں، دونوں کا کام اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو جو تیسری صورت ہر ذیلی گروپ کے اندر ہے وہ منفرد ہے، اور پہلے ذیلی گروپ میں جو ہے 3 صورتیں نسبتاً طویل تھیں، اور ان کے بعد جو نسبتاً چھوٹی صورتوں کا ایک ذیلی گروپ ہے، اور اس کے بعد پھر 3 صورتوں کا ایک ذیلی گروپ ہے جو قدر طویل ہیں، تو طویل پھر تھوڑی سی چھوٹی اس کے مقابلے میں، اور پھر طویل۔ تو پہلا ذیلی گروپ جو تھا وہ سورہ یونس، ہود اور یوسف پر مشتمل تھا، جو کل مکمل ہوا، جس میں سورہ یونس اور سورہ ہود ان میں آپ کو لگا ہوگا بالکل ان کے اندر نسبت زوجیت ہے، ایک ہی جیسے مضامین ہیں، اور جیسے سورہ انعام اور آراف میں کے اندر تھا۔ اور سورہ یونس کے جو 11 رکوع ہیں ان میں سے صرف 2 رکوع جو تھے وہ انباء الرسل سے متعلق تھے۔ یہ بھی ایک قرآن کا مضمون ہے کہ رسولوں کی خبریں، انباء الرسل، اور بعض اوقات نبیوں کے حالات ہوتے ہیں، تو وہ رسولوں کے، حضرت یونس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے واقعات۔ اور باقی 9 رکوع جو تھے وہ تذکیر بآلاء اللہ، ان کو اللہ کی بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں وہ یاد دلائے جائیں، آلاء اللہ کی بڑی بڑی جو جن سے اللہ یاد آتا ہے۔ تو ایک ایام اللہ، ایک آیات اللہ، اور آیات اللہ کو ہی ہم آلاء اللہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی بڑی بڑی جو علامات ہیں۔ تو دوسری طرف سورہ ہود کی 10 رکوعوں میں ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا کہ 6.5 رکوع جو تھے انباء الرسل پہ تھے، یعنی التذکیر بایام اللہ، اور صرف 3 جو رکوع تھے یا 3.5 رکوع کے قریب دوسرے مضامین ہیں اس میں، جن میں کفار کے ساتھ رد و قضا، التذکیر بآلاء اللہ کا مضمون بھی ہے وہاں پہ۔ تو اس ذیلی گروپ میں سورہ یوسف کی حیثیت گویا ایک ضمیمے کی تھی جو ان سے الگ
اور ایک بالکل منفرد صورت ہے۔ سورہ یونس اور سورہ ہود میں زوجیت کا جو تعلق ہے، ایک بہت ہی زیادہ ریسیپوکل نسبت جو ہے اس کے ساتھ بھی واضح ہے۔ سورہ یونس میں انباء الرسل کے 2 رکوع ہیں، جبکہ اور صرف آدھا رکوع جو ہے وہ چند آیات ہیں جس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ یونس میں، جبکہ اور باقی 1.5 رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور یہاں پہ دوسری طرف ہم دیکھیں تو کسی رسول کا ذکر نہیں اس صورت کے اندر، اور اس کے برعکس سورہ ہود میں پورے 2 رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کے اعتبار سے پورے قرآن میں جامع ترین بھی یہی مقام تھا سورہ ہود کا، اور افضلیت بھی اسی کی ہے۔ اگرچہ 29ویں پارے میں ایک صورت آئے گی سورہ نوح، وہ پوری صورت نوح علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے، مگر وہاں وہ تفاصیل نہیں ہیں جو سورہ ہود میں ہم نے دیکھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس صورت میں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ چند آیتوں میں صرف حوالے کے لیے آیا تھا، اور درمیان میں انباء الرسل جو ہیں ان کے سلسلے میں ایک ایک رکوع ایک ایک رسول کے ذکر پر تھا۔ تو یہ ہم نے سورہ یونس، ہود اور سورہ یوسف ان کو ہم نے مکمل کیا، اور اب آگے ہم جو سورت اب شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے سورۃ الرعد، اور آگے یہ بھی 3 صورتوں کے سمجھ لیں ایک گروپ پر مشتمل ذیلی گروپ ہے، تو اس پر مشتمل ہے۔ سورہ رعد جو ہے اس سے جو مکی مدنی صورتوں کے زیر مطالعہ گروپ کے دوسرے ذیلی گروپ کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی جو تیسرے گروپ میں جو ہم نے کہا 3 صورتوں کے ذیلی گروپ ہے، اس میں یہاں سے دوسرا ذیلی گروپ شروع ہو رہا ہے، اور اس صورت کے علاوہ اس میں سورہ ابراہیم اور سورۃ الحجر، تو یہ 3 صورتوں کا ایک چھوٹا سا گروپ کہہ سکتے ہیں ہم۔ چھوٹی صورتیں ہیں نسبتاً یہ ان 3 صورتوں کے مقابلے میں جو ابھی ہم نے یونس، ہود اور سورہ یوسف پڑھی، اور سورہ رعد، ابراہیم، یہ آپس میں جوڑے کی نسبت ان کے اندر ملے گی، نسبت زوجیت، اور ان دونوں کے مضامین میں بھی مشابہت بھی ہے، اور طوالت میں بھی یہ تقریباً برابر ہیں، ان کی حجم جو ہے وہ تقریباً برابر ہے دونوں صورتوں کا۔ لیکن سورہ ہجر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے ایک منفرد صورت ہے، اور سورہ رعد کے جو موضوع ہیں ان کا تعلق عام طور پر التذکیر بآلاء اللہ ان پر مشتمل ہے، اور اس میں اقوام گزشتہ کا تذکرہ کسی رسول یا قوم کا نام لیے بغیر بالکل سرسری انداز میں ہوگا۔ اللہ کی جو بڑی بڑی نشانیاں، علامات ہیں، ان سے لوگوں کو خبردار کرنا۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ سورہ رعد، میرے پاس جو ترجمہ ہے اس میں اس کو مدنی شمار کیا گیا ہے، آپ اپنے ترجمے کا اعتبار کر سکتی ہیں۔ تو یہ اختلاف امت میں موجود ہے کہ مکی اور مدنی ہونے میں بعض اوقات 2 رائے ہو سکتی ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں، مطلب وہ مضامین خود ہی ہمیں بتا دیتے ہیں کہ مدنی صورتیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر عام طور پر شریعت سے متعلق بحث ہوتی ہے، اور مکی صورتوں کے اندر التذکیر بآیات اللہ، ایام اللہ، یعنی التذکیر بآلاء اللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ الکتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ بھی تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے سراسر حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں مانیں گے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ ہی نے بغیر ایسے ستونوں کے آسمانوں کو بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش کا کنٹرول سنبھالا، یعنی وہ ستون ہمیں نظر تو نہیں آتے لیکن وہ ستون ہیں، بالکل جیسے کوئی چھت جو ہے کسی ستون پر ہوتی ہے، تو اسٹرکچر تو ایسا ہی ہے لیکن وہ ستون ہمیں نظر نہیں آتے۔
وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک مقررہ میعاد تک کے لیے اپنی اپنی راہ چلا جا رہا ہے، یدبر الامر یفصل الآیات، وہ کاموں کی تدبیر کرتا اور آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تمہیں اپنے رب سے ملنے کا یقین آ جائے، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْض، وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس نے پہاڑ رکھے اور دریا چلائے، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر قسم کے پھل کے اس نے جوڑے جوڑے بنائے، يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، وہ دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں، اور ان غور و فکر کرنے والوں کے مقابلے میں جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہوں گے جو غور نہیں کرتے، نہیں، وہ غور کرتے ہیں، وہ صرف دنیاوی معاملات کو غور کرتے ہیں۔ شیطان ان کی عقل پہ پردے ڈال دیا کرتا ہے جب کوئی حق بات بیان ہو رہی ہو، اور ان کے کان کھڑے کر دیتا ہے جب کوئی جو ہے دنیا کی مفاد پرستی کی بات ہو، تو یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین پر قطعات ہیں ایک دوسرے سے متصل، وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ، اور انگور کے باغات اور کھیتیاں، وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَان، اور کھجور کے کچھ درخت کئی تنوں والے ہیں اور کچھ ایک تنے والے بھی ہیں، یسقا بماء واحد، سب کے سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ذائقے میں ہم انہیں ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اور یقیناً اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہاں سمجھداری کون سی سمجھداری ہے؟ عقل کی سمجھداری، جو انسان وہ اپنے سب سے بڑے فائدے کو پہچان سکے۔ عام طور پر یہ عقل جو ہے، عقل یا قلو باندھنے کے لیے آتا ہے کسی چیز کو، اقال اس رسی کو کہتے ہیں عرب جس سے وہ اونٹ کے پاؤں کو باندھ دیتے تھے جب ریگستان میں وہ سفر کرتے اور کہیں سستانے کے لیے لیٹ جاتے تو کہ اونٹ ادھر ادھر نہ چلا جائے، تو اس کی ایک ٹانگ کو باندھ دیا کرتے تھے اور پھر وہ رسی اپنے سر پہ باندھ لیتے تھے، تو اقال وہ رسی ہوتی تھی۔ تو عقل وہ چیز جو انسان کو باندھ کے رکھتی ہے۔ تو یہ عقیدہ، جب عقیدہ آخرت انسان کو ایک دفعہ سمجھ آ جاتا ہے تو کتنی ضرورت پڑتی ہے عقل کی کہ بار بار آپ کو وہ عقل یہ یاد دلائے کہ، لیکن اس کے لیے انسان کے اندر یہ بینائی ہونی چاہیے کہ اللہ کی آیات یہ جو بیان ہو رہی ہیں ان کو انسان سمجھ سکے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو تعجب کے قابل تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی لوگ ہیں جن کے گردنوں میں طوق ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہی اہل جہنم ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی عذاب کا آپ سے تقاضا کر رہے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور بلا شبہ تمہارا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے درگزر کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بلا شبہ تمہارا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی۔ انما انت منذر، بلا شبہ
تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو. یہ ان کو کہاں سے سوجی؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک راستہ دکھانے والا ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسے عذاب کے گڑھے میں جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ جب تک اس کے پاس یہ دلیل نہ ہو کہ یہ آیا تھا یہ بندہ. ہم نے پیچھے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سورہ اعراف میں پڑھا کہ ہر بستی میں ہم نے ہادی بھیجے ہیں، یعنی ہادن، اگر یہ ہم اس میں منقوص کہلاتا ہے عربی زبان میں. اور یہ ہادی اصلاً ہادی، کوئی ہادی ہدایت دینے والا. تو اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہر مادہ کے حمل سے واقف ہے. وما تغید الارحام وما تزداد، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے کو بھی جانتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور اس کے ہاں ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی اور سامنے موجود چیز کا جاننے والا ہے. الکبیر المتعال، بڑا اونچے مرتبے والا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، اس کے لیے برابر ہے کوئی رازداری سے کوئی بات کہے یا اونچی آواز سے. ومن ہوا مستخفم باللیل وسارب بالنہار، اور کوئی رات کے اندھیرے میں چھپ جانے یا سر عام دن کو پھرے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ. ومن ہوا مستخفم باللیل وسارب بالنہار، اور کوئی رات کے اندھیرے میں چھپ جائے یا سر عام دن کو پھرے، یعنی چھپنے کے مقابلے میں وہ پھر جائے. تو لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، انسان کے آگے اور پیچھے اللہ کی مقرر کردہ محافظ ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنی روش میں تبدیلی نہ کر لے. دونوں معنی اس کے اندر مراد ہو سکتے ہیں، یعنی مثبت بھی اور منفی بھی، کہ اللہ تعالیٰ جب تک کوئی وہ محنت نہ کرے جو پازیٹیو سائڈ پہ کسی کو اچھے حالات لانے کے لیے درکار ہوتی ہے، تو اللہ بھی پھر ان کے حالات کو یوں ہی رکھتا ہے. اور بری طرف اللہ نے کسی کو اچھائی بھلائی دی بھی ہے، خوشحالی دی بھی ہے، اب وہ خود ہی کرپشن کر کے اپنے لیے جو ہے یہ طے کرتے ہیں کہ اب ہمیں اپنی ان نعمتوں سے ہاتھ صاف کرنا ہے. تو جیسے قرآن میں یہ ایک فلسفہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ پہلے انسان خود جو ہے وہ پٹری سے اترتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ دروازے کھول دیتا ہے اچھے یا برے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتی. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی اس کا مددگار نہیں بن سکتا. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور بادلوں کی گرج اسی کی حمد کی تسبیح کرتی ہے. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بجلیاں گراتا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پس جس کو چاہتا ہے اس کی زد میں لے آتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور اس کے باوجود یہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں. وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ وہ بڑی قوت والا ہے. لَهُ دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں. لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، وہ ان کی پکار کا کوئی بھی جواب نہیں دیتے. الا کباسطی کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پانی کی طرف دونوں ہاتھ بڑھا کر سمجھے کہ پانی خود اس کے منہ میں آ جائے گا.
وما ہوا ببالغی، حالانکہ پانی ہرگز اس تک نہیں پہنچنے والا۔ وہی کہ انسان سب سے پہلے خود اٹھ کر، جیسے بہنوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ایسے ٹوٹکے پتہ چل جائیں جن سے وزن، اس کے لیے بھی کھانے کی چیزیں نہیں، جب تک آپ محنت نہیں کریں گی، کچھ واک نہیں کریں گی، کچھ نہیں۔ اگر ویٹ جو ہے بہت زیادہ ہو تو بہت زیادہ اور بہت مستقل مزاجی کے ساتھ کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے جو ہے انسان جو ہے وہ انسان نظر آتا ہے، ورنہ تو وہ گینڈا ہی لگ رہا ہوتا ہے یا ریچھ لگ رہا ہوتا ہے، وہ کوئی کہہ تو نہیں رہا ہوتا دیکھ کر، لیکن ذہن میں تو تصور انسان کے ایسا ہی، یا کوئی پہلوان لگ رہا ہوتا ہے، اور اتنا نہ بھی ہو تو پھر ایب نارمل لگ رہا ہوتا ہے، کہ تھوڑا سا ایب نارمل ہو کے چہرے پر جب انسان کے بوٹیاں چڑھ جاتی ہیں تو وہ عجیب سے گال جو ہیں، وہ جیسے آج کل وہ کیا کرواتے ہیں اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے، بوٹاکس وغیرہ کرواتے ہیں، وہ فلنگز وغیرہ کرواتے ہیں، تو وہ لگ وہی رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ چلیں کچھ اور ہم جی لیں۔ اور آج کل وہ جو ایک ایسے انجیکشن نکلے ہیں، اس کے یہ تو سب بتاتے ہیں، یہ تو سوشل میڈیا پہ بہت تصویریں عام کی جائیں گی کہ جی یہ دیکھو اس شخص کو کہ یہ کتنا خوبصورت ہو گیا، تو یہ نہیں بتاتے کہ اس میں سے صرف یہ 5% لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے، یا اس سے بھی کم ہوں گے، کہ جن کے یہ پازیٹیو نتائج آپ کو نظر آتے ہیں، اور 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو نابینا ہو جاتے ہیں، گردوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں ان چیزوں کے استعمال سے۔ تو انسان کو کیا نظر آتا ہے اس پہ محنت نہیں کرنی چاہیے، کیا ہے اس پہ محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا پورا قرآن ہمیں جس محنت کو کرنے کو کہتا ہے، وہ کیا محنت ہے؟ وہ محنت یہ ہے کہ ہماری شخصیتیں جو ہیں وہ ایک مضبوط شخصیتیں ہوں، اعلیٰ کردار ہوں، سچائی، ایمانداری، ہم جہاں جس کے ساتھ رہیں وہ ہمارے، اس سے ہم اللہ سے ڈر کے اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ تو ہم کیا ہیں یہ بہت اہم ہے، ہم لوگوں کو کیا نظر آتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو جب ہم محنت غلط جگہ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی پھر غلط ہی نکلتا ہے۔ تو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کو کی پکار راستے ہی میں بھٹک کر رہ جانے والی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور زمین و آسمان میں بسنے والے سب کے سب چاروں ناچار اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، اس کے مکمل ہونے پر میں 1 منٹ کا توقف کر کے سجدہ کروں گی، لوٹوں گی، اور پھر آگے ترجمہ کریں گے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اسی طرح صبح اور شام ان کے سائے بھی۔ بسم اللہ ابلہ آخرہ۔ قل من رب السماوات والارض، اس سے پوچھو بتاؤ بھلا زمین و آسمان کائنات کا رب کون ہے؟ قل اللہ، بتاؤ کہ صرف اللہ ہی تنہا رب ہے۔ قل افت تخذتم من دونہ اولیاء، ان سے پوچھو کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کو اپنا کارساز بناتے ہو؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو خود اپنے کسی نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں۔ ابھی بیچارے ٹرمپ کو دیکھ لیں کہ وہ جہاں جو ہے وہ شروع کرتا ہے کہ ایران کے ساتھ کچھ مذاکرات، تو ظاہر ہے کیا کرے، اسے پیس کا ایک ماڈل بھی بن کے رہنا ہے، اور وہ ایک دم سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر سے بیڈ مین نکل کے اوپر آ گیا، تو وہ مذاکرات 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 چاہتا ہے کہ جنگ کی طرف نہ جائیں، لیکن پیچھے سے وہ بٹن دباتے ہیں اس کا۔ ظاہر ہے ان کے پاس اب کل جو ریلیز ہوئی ہیں ایپسٹین فائلز، اور اس کے غالباً 3000 یا 8000 3000 جو ہے صفحات ہیں اس کے، اور جو انفارمیشن یعنی ہمیں تو پتہ تھی، لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے تو زبان زد ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔
کہ ایک تو اس کا وہ اسکینڈل ہے جو ہم سب سنتے آ رہے ہیں کہ جی کیسے 13 سال کی بچی کے ساتھ جو ہے ایک انسان ریپ کر سکتا ہے اور پھر ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگانا. چلے یہ تو ایک پرانا اسکینڈل ہے کہ جی ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا گیا. اور اب جو یعنی سامنے آئی ہیں خبریں ان سے جو پتہ چل رہا ہے کہ ان میں سے بہت یعنی یہ جو یہ خاص طور پر یہ سارے جو کام ہوتے ہیں یہ شیطانی کام ہوتے ہیں. اور اس کو ہم شیطانی جیسے وہ پوجائیں ہوتی ہیں یہ ریچولز ہوتے ہیں. یہ اصل میں وہ جیسے کوئی مندر پہ جا کر کوئی ایسا ریچول کرتا ہے یا کسی مزار پہ جا کے ایسے ریچولز کرتے ہیں کہ جو شرک والے ہیں، تو ایسے ہی یہ جزیرے جو تھے جن پر جو ہے جا کر یہ ریچولز ہوتے تھے کہ پھر وہ انسانوں کے اعضاء کو کھانا. اور وہ شپس کے اوپر جو ہے جی جب وہ ان جزیروں پر کوئی بوٹ کی سیر پہ گیا ہے تو وہاں چھوٹے بچوں کی آنتیں اور یہ اس طرح کی چیزیں گندی، یہ انتہائی یعنی جن چیزوں کو سن کے انسان کی جو طبیعت ہے اس کے اندر ایک وحشت طاری ہو جائے کہ کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کر کیسے سکتا ہے ایسا، الا یہ کہ وہ اللہ کے کو چھوڑ کر وہ کسی اور کی بندگی کرنے لگتا ہے. تو پھر ہر غلط چیز، تو یہ سارے جو ریچولز ہیں اب جو ایک ایک کر کے ان کے پنے کھل رہے ہیں اور کوئی نام نہیں ہے جو بچ رہا ہو ان فائلوں کے اندر، کوئی نہیں ہے. یہ تو صرف وہی بچے میں ہیں اس اللہ کے عطا سے کہ جو اللہ کی بندگی پر جنہوں نے اپنے آپ کو عقل کے ساتھ طے کیا ہو کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں گے. ورنہ دنیا ایسی چیز ہے وہ کسی کے سامنے بھی آپ ڈالیں تو آہستہ آہستہ انسان جو ہے ٹریپ ہوتا ہے. اسی لیے جو زنا ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، کہ اس کے جو قریب جانے والی چیزیں ہیں جب انسان وہ کرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی زنا تک پہنچ جائے گا. تو اس سے دور ہی رہو، اور اس سے دور رہنے کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے، عقل کو باندھ کے رکھنا پڑتا ہے انسان کو. تو قل هل یستوی، تو ان کو بتائیے، قل اللہ بتا دو کہ صرف اللہ. قل مر، میں آیت نمبر 16 سے ترجمہ کرتی ہوں کہ قل مر رب السماوات والارض، ان سے پوچھو بھلا بتاؤ بھلا زمین و آسمان کائنات کا رب کون ہے. قل اللہ بتا دو کہ صرف اللہ ہی تنہا رب ہے. قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، ان سے پوچھو کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کو اپنا کارساز بناتے ہو، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو خود اپنے کسی نفع نقصان کے بھی مالک نہیں. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، پوچھو کیا بھلا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہیں. ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی ایک جیسی؟ ایک ہے قرآن، اس کے پنے ہیں، یہ ہمارے تو 3,000 پنے نہیں ہوں گے جو 3,000 پیجز ریلیز ہوئے ہیں ان فائلوں کے، جس میں ای میلز ہیں اور ان کی آپس میں جی منصوبے ہیں، کس نے کس کو ای میل کیے. اب کون ایلن ماسک اور کون ہے جو رہ گیا ہو؟ بل گیٹس، سبحان اللہ، رشین گرلز، اور ان کے ساتھ جو کرنے کے بعد ان کی حالت تھی پھر اپنی بیگم کے لیے جو انہوں نے اینٹی بائیوٹکس وغیرہ حاصل کی. تو وہ جب انسان اس جال میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ سب کچھ کرتا ہے. یہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جی بل گیٹس آج یہاں تک پہنچ گیا کہ جی انسانوں کو وہ جادو سے تیار کیا ہوا پھل سبزیاں اور کھانے پینے کی چیزیں، تو کیسے ایک انسان یہاں تک پہنچتا ہے؟ اس کے پیچھے جو دانا ہے وہ وہاں سے ڈلتا ہے. تو یہ اندھیرے، یہ جب یہ فائلوں کے پنے کھل رہے ہیں تو کیا پتا چل رہا ہے؟ یہ سوائے اندھیروں کے کچھ نہیں، اور ایک قرآن کے صفحات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ نور ہی نور ہے. اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، ذرا پیچھے رسولوں کی کارگزاری پڑھیں آپ کہ انہوں نے کیسی، اس میں ان کے بھی قصے ہیں، انہوں نے کسی رسول نے اللہ کو ای میل کی، یہ سارے ہم یہی پڑھ رہے ہیں نا کہ اب اس زمانے میں جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ وہ وہی ہوتی تھی، اور آج وہ ای میل وہی کام کر رہی ہے آپ کی سائنس، کہ جو کوئی فرشتہ یا کوئی جن کر رہا ہوتا تھا ایک زمانے میں، تو آج بھی وہ آپ اگر اس کو اس کے کمپیریزن میں لے کر آ جائیں. اور تو یہ جو ہے یہ اللہ نے اپنے جب اللہ کے رسول جب اللہ کو وہی ای میل کرتے ہیں یا فون کال کرتے ہیں یا اللہ سے جب بات کرتے ہیں
تو وہ ان کی کیا بات ہوتی ہے، اور جو ان کی ای میلوں میں اور ان کے فونوں پر گفتگو جو ہوئی ہے، جو فون ٹریپس ہوتے ہیں، اور جو کمرے کی ان کی موویز اور پکچرز ابھی سامنے آ رہی ہیں، تصویریں، وہ تو دیکھی بھی نہیں جا رہی ہیں کہ کس قدر جو ہے یہ بڑا جو ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ ٹریپ تھا شیطان کا، کہ تمام دنیا کے طاقتور لوگوں کو سے جو ان سے کام کروانا ہے، ان کی طاقت کو استعمال کرنے کے لیے ان کو کسی ایسے جال میں پھنسا لیا جائے کہ وہ ان کی مجبوری بن جائے۔ تو یہ جو ہمیں بھی ایک شخصیت کے دو روپ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہماری سائنس کہہ رہی ہوتی ہے بائی پولرز، وہ بائی پولر نہیں ہوتے بھائی، ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ وہ جو ان کے ہاتھ میں ان کے سکینڈلز ہوتے ہیں، ان سے نکلنا، تو یہ نور اور اندھیروں اور روشنی جیسی یہ چیزیں ہیں۔ ایک شیطان کا قرآن ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جی ابھی اتنے پیجز، ابھی بھی بہت کچھ دبا ہوا ہے، ابھی ٹرمپ سے جو کچھ کروانا ہے وہ نہیں کرے گا تو اس کے لیے تو ایک ہی حل ہے کہ ایک دن ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی اسیسینیشن ہو گئی ہے، وہ اسیسینیشن یا اس نے خودکشی کر لی ہے، یوں کر کے ہمیں سمجھ آئے گا وہ نہ وہ خودکشی نہیں ہوگی، وہ اسیسینیٹ، وہ جب بندہ بالکل ان کے کام کا نہیں ہوتا اور وہ پلان بی یا پلان سی پہ چلے جاتے ہیں کہ اب یہ دوسرے پلان کے اوپر کام کرنا ہے۔ شیطان ہمیشہ، ہم نے پڑھا ہے، ابن قیم نے ہمیں بتایا کہ 6 پلان ایک ساتھ بنا کے رکھتا ہے۔ تو پلان اے اس کا ناکام ہو تو پلان بی پہ چلا جاتا ہے، پلان بی ناکام ہو تو پلان سی پہ چلا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ ہار نہیں مانتا۔ تو یہ ظلمات، اب یہ اندھیرے جب یہ صفحے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ تو ای میلز پڑھی بھی نہیں جا رہی ہوتی ان صفحوں میں جو لکھا ہے، اور بلکہ آج جو ابھی میں نے ریسنٹلی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر پڑھی جس پر مجھے وقت بھی زیادہ لگا اس کو دیکھنے اور اس کو سمجھنے میں، کہ جو باٹس ہیں، یعنی ایسے اے آئی باٹس جو ہیں، وہ اس وقت ہماری جو سوشل نیٹورکنگ جو ہوتی ہیں ان پہ ہزاروں کی تعداد میں ان کو جو ہے عام کر دیا گیا ہے، وہ چیٹنگ کر رہے ہیں، وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، ایون یہ کہ کچھ انسان جو اسکرین شاٹس لے رہے ہیں ان کو وہ بھی پتہ چل رہا ہے، اور وہ بھی وہ ان کی جو ہے چیٹنگ میں وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہیومنز ہیں وہ ہماری اسکرین شاٹنگ بھی کر رہے ہیں، یعنی ان کو انسانوں کی ہر جو ہے حرکت کا پتہ ہے۔ تو آگے ہمارے سامنے یہ جو طوفان آ رہا ہے، اس طوفان سے کون بچا سکتا ہے ہمیں؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور ایک اللہ کا قرآن ہے۔ یہی بات قرآن سورہ کہف میں جا کے واضح ہو کے آئے گی، لیکن بارہا کہتا ہے کہ اب تمہیں کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، اگر کوئی پناہ ملے گی تو صرف اور صرف قرآن میں پناہ ملے گی۔ تو ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے اللہ کا شریک ایسوں کو بنایا ہے جنہوں نے اللہ کی تخلیق جیسی تخلیق کی ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، کیا اس تخلیق نے ان کو کنفیوز کر دیا ہے؟ قل اللہ خالق کل شیء، صاف صاف کہہ دو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ یکتا اور زبردست ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیتم بقدرها، اس نے آسمان سے پانی اتارا اور ندی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگے۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر ندی نالوں پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اس دھات میں سے بھی جسے وہ آگ سے جلاتے ہیں، ابتغاء حلیۃ او متاع، زیورات یا ساز و سامان بنانے کے لیے، زبدم مثلہ، ویسا ہی جھاگ آ جاتا ہے، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یوں اللہ حق اور باطل کا فرق سمجھاتا ہے۔ یعنی یہ جو جھاگ ہوتی ہے یہ تو ختم ہونے والی ہوتی ہے، لیکن نظر تو یہی آ رہی ہوتی ہے۔ جب یہ اسکینڈلز تیار ہو رہے تھے، یہ تو پورے 60-70 سال کی جو تیاری تھی کہ 50 سال میں آج اس کو استعمال کرنا تھا، ان اسکینڈلز کو، آج یہ سب کچھ ہونا تھا۔ تو لیکن یہ جو 50 سال سے لوگوں کے اوپر یہ اتنی بڑی فنڈنگ، یعنی صرف اگر وہ ایک مووی ہے بلنک ٹوائس، اس کے اندر اصل میں یہ دکھایا ہے کہ ان جزیروں پہ ہوتا کیا تھا ان لڑکیوں کے ساتھ۔
ضرور جو ہے وہ انسان کو عبرت کے لیے، اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے، ان کے کان کھولنے کے لیے انہیں دکھانا چاہیے، جو اس عمر کی بچیاں ہوں، کیونکہ جو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس نے 13 سال کی لڑکی کے ساتھ جو ریپ کیا، اور اپنی بیٹی کے بارے میں جس طرح کی، یعنی اس طرح کے لوگ کیا اپنی بیٹیوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سننے والی ہوتی ہے کہ انتہائی شرم آتی ہے انسان کو ان کو دیکھ کر۔ تو یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، جب یہ تیار ہو رہا ہوتا ہے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہی اصل ہے، اتنی جھاگ ہوتی ہے اور اتنی اوپر جو ہے اس کی لیئر ہوگی، لیکن جب ایک دفعہ وہ جو وہ جھاگ ٹھنڈی ہو کے جب وہ خشک ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے، تو صرف حق ہی حق جو ہے رہ جاتا ہے۔ تو حق کی جو شان ہے وہ اتنی زبردست ہے، اس کے مقابلے میں اگر صرف ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھ لیں کہ جب یہ طوفان آتے ہیں تو اوپر کئی کار کباڑ ہوتے ہیں، لیکن پھر جب سب سیٹلڈ ہوتا ہے تو اصل جو اس کی ہوتی ہے وہ اصل پانی یا وہ دھات جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ تو فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، البتہ لوگوں کے فائدے کی چیز زمین پر رہ جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، یوں اللہ مثالوں کو واضح کرتا ہے، للذین استجابوا لربہم الحسنی، اپنے رب کے پکار پر لبیک کہنے والوں کے لیے انجام کار کی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جو اپنے رب کی بات نہیں مانتے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، خواہ ان کے پاس زمین بھر دولت ہو بلکہ اس سے دگنی بھی، لفتدوا بہ، تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اسے بطور فدیہ دے دیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کو سخت حساب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، اب یہ ٹرمپ ہے یا اور جتنے بھی اب دنیا میں ایسے لوگ ہیں، بڑے سعودی شہزادوں کے نام بھی آ رہے ہیں، سعودی نہیں، سارے ہی مڈل ایسٹ کے جتنے بھی شہزادے ہیں، سبھی کے نام اس فائل کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول میں ہیں اکثر کے۔ تو اب یہ اپنی ساری دولت بھی دے دیں، اپنے ان سب نے یہ کوششیں کی ہوں گی، لیکن اب یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو پھر اس رولے سے کوئی نہیں بچا سکتا، جب شیطان بھی یہ طے کر لیتا ہے کہ اب تو ان سب کو سامنے آنا ہی آنا ہے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کو سخت حساب کا سامنا کرنا پڑے گا، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا بھلا وہ جو جانتا ہو کہ جو کچھ بھی تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے سراسر حق ہے۔ کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ اندھے جیسا ہو سکتا ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف دل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھاتے ہیں اور اپنے پیمان توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جنہیں جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے رب سے ڈرتے اور سخت حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نیز وہ نماز قائم کرتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے چھپ کر اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ برائی کا جواب بھی بھلائی سے دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے۔ جنات عدنی یدخلونہا، یعنی ہمیشگی کے باغات جن میں داخل ہوں گے وہ خود، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو بھی نیک ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ہر دروازے سے جنت کے فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوں گے۔
سلام علیکم بما صبرتم، اور کہیں گے دنیا میں تمہاری ثابت قدمی کو سلام، فنعم عقبی الدار، اور آخرت کا گھر کیا ہی خوب ہوگا۔ یہ ہم ساتھ ساتھ یہ بات کرتے چلیں کہ جیسے ان فائلوں میں ہزاروں لوگوں کے، کروڑوں لوگوں کے نام ہیں، چھوٹے بڑے، یہ تو جو اس وقت ہائی لائٹڈ ہیں وہ تو بڑے بڑے، لیکن ان میں سے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، کسی نے اگر توبہ کر لی ہو تو اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے توبہ کے بارے میں یہی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ تو آخرت کا گھر جو ہے اس کے لیے انسان کو کسی بھی موڑ پہ انسان ہو، گناہوں کے کسی بھی دلدل میں ہو، توبہ کرنی چاہیے۔ ہم توبہ کریں گے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کفارے کی کوئی صورت بنا دے، کفارے کی صورت بن جائے تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے انسان کو، کہ اللہ نے، یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے کہ اللہ نے آخرت میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ دنیا میں اس نے کوئی نہ کوئی آپ سے کفارے کے لیے آپ سے کچھ نہ کچھ مانگ لیا ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ پختہ عہد کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، انہی پر لعنت ہے اور انہی کے لیے برا گھر ہے۔ اچھا، یہ جو قطع رحمی اکثر، جیسے کل بھی ایک بہن کا سوال تھا، اور سوال تو غلط انہوں نے پریزنٹ کیا تھا مگر سوال اسی بارے میں تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب قرآن اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جی بس ہم آج ہمارے کسی رشتہ دار نے کچھ کیا تو ہم نے اس سے لا تعلقی کی، نہیں۔ اس بارے میں جب ہمارے رحمی رشتے جہاں ہوں گے وہاں ہم نوح علیہ السلام کی مثال کو لے کر زندگی گزاریں گے کہ 950 سال تبلیغ کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ آپ سے کوئی مل نہیں رہا، جو لوگ آپ پر ایمان لا رہے ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ کمزور لوگ ایمان لاتے ہیں، اینڈ دیر اینڈ دین دوسری طرف بیٹا بیوی دونوں ان کے اوپر ایمان نہیں لائے ہوئے لیکن وہ پھر بھی ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو کسی کو بیوی کو طلاق نہیں دی ہے، بیٹے کو گھر سے نہیں نکالا ہے، تو جب ہمارے رحمی رشتے ہوں تو ہمیں 950 سال کی تبلیغ ذہن میں رکھنی ہے کہ اتنا ہو چکا ہو، یا پھر کوئی ان رحمی رشتوں میں کوئی ایسی صورت ہو گئی ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا رجم کرنے کا۔ سورہ انبیاء میں پڑھیں گے کہ لرجم نہ کا، کہ میں تمہیں رجم ہی کر دوں گا اور نکال دوں گا، تو انہوں نے نکال دیا تو اب تو انہیں ہجرت کرنی تھی، تو یہ ان کا ایک طرح سے اللہ نے ان کے لیے ایک صورت پیدا کر دی۔ تو بعض اوقات ان رامی رشتوں سے لا تعلقی کے لیے شریعت کی طرف سے دلیل مل جاتی ہے، تو وہ رامی رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا اس حساب سے، لیکن ایسا توڑنا کہ انسان پھر اس کے بعد پلٹ کے پوچھے بھی نہ، یہ تو ممکن نہیں۔ ہاں یہ کہ جو روز مرہ کا میل ملاپ ہوتا ہے جن کی وجہ سے انسان کے اکثر جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اس میں انسان کو احتیاط کر لینی چاہیے جب اللہ کی طرف سے کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ نہ پیدا ہو تو جو اللہ والا ہو وہ صبر کرتا رہے، اللہ اس کے لیے کوئی صورت بنا دے گا۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں کی شکایتیں لے کر آ رہے ہوں کہ جی ہمارا فلاں رشتہ دار ہم سے یہ کرتا ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بارے میں یہ پوچھیں کہ بھئی ہم کیسے اس صورتحال کو زیادہ بہتر بنا لیں، کیسے ہینڈل کر لیں۔ کسی جو ہے سمجھدار آدمی سے ضرور پوچھنا چاہیے، لیکن قرآن کی جو عام ہمیں ہدایت ہے وہ نوح علیہ السلام 950 سال اتنے آپ نے گزار لیے ہوں، اس کے بعد ٹھیک ہے آپ بیوی کی طرف یا بیٹے کی طرف خود بخود اللہ کی طرف سے کوئی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور آپ کو یہ ٹائٹل نہیں ملے گا کہ آپ نے قطع رحمی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جو ہے عذاب سے بچا لے گا قطع رحمی کے، یہ ان کے اوپر ہوگا کیونکہ انہوں نے ایسا کام کیا، بیوی نے ایسا کام کیا لوط علیہ السلام کی، کہ اب لوط علیہ السلام کے بعد چوائس ہی نہیں رہی اس بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کی۔ عذاب آیا تو ہم نے کل کی آیات میں، غالباً پرسوں کی آیات میں پڑھا تھا، گزرے ہوئے پرسوں میں، کہ جی وہ جو ہے وہ پیچھے رہنے والی تھی بیوی بھی، تو اس نے خود ایسی دلیل دے دی جس سے قطع رحمی ہو گئی۔ انہوں نے طلاق تو اس وقت بھی نہیں دی، یہ نہیں ہوا کہ فرشتوں نے کہا کہ جی عذاب آنے والا ہے اب پہلے آپ طلاق دے دیں، نہیں،
بلکہ اب وہ، حالانکہ یہ اس طرح کا تو رحمی رشتہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، وہ اس بیوی سے ہیں، تو اب قطع رحمی ہو گئی، تو اس کی شریعت نے دلیل دے دی، اب اس کو قطع کرنا ہے اس رشتے کو۔ تو جب شریعت دلیل دے دے اس وقت تک انسان کو جمع رہنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں ڈیڈ اینڈ، ڈیڈ اینڈ تک جانا چاہیے۔ زیادہ سوال کرنے والے کبھی بھی وہ ان کو کچھ کرنا نہیں ہوتا، وہ بس سوال ہی کر کے، یہ خود ہی سب سے زیادہ کرپشن انہی میں ہوتی ہے جو زیادہ سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ کام کرنے والے کام کرتے ہیں اور ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا، لیکن جب اسے ایک دفعہ بات سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ اپنے کام پہ توجہ دیتا ہے۔ تو اولئک لہم اللعنت ولہم سوء الدار، انہی پر لعنت ہے اور انہی کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے حساب کتاب سے دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، نیز وہ دنیاوی زندگی ہی میں مگن ہو گئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، جبکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی چند روزہ عیش ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، محمد پر اس کے رب کی طرف سے کوئی آنکھوں سے نظر آنے والی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان اللہ یضل من یشاء، انہیں صاف بتا دو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہاں وہ اس کی طرف متوجہ ہو، اس کو تو ضرور، ہاں جو اس کی طرف متوجہ ہو اس کو تو ضرور اپنی طرف پہنچنے کی راہ سمجھاتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دلوں کو اطمینان تو اللہ کی یاد ہی سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دل تو اللہ کی یاد ہی سے اطمینان پاتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے مبارکباد اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امہ، یوں ہم نے تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قد خلت من قبلها جس سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی۔ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، مقصود یہ ہے کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو کچھ ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے۔ وہم یکفرون بالرحمن، جبکہ یہ تو رحمان یعنی اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ قل ہوا ربی لا الہ الا ہو، صاف صاف کہہ دو اللہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، میں اسی پر بھروسہ کرتا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چلنے لگتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین پھٹ جاتی، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات چیت ہو سکتی۔ بل للہ الامر جمیعا، حقیقت یہ ہے کہ اختیار تو کل کا کل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا ایمان والوں کو اس بات سے اطمینان نہیں ہوا؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اللہ جسے، کہ اگر اللہ چاہے تو سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دے۔ ولا یزال الذین کفروا، اور کافر ہمیشہ اس حال میں رہیں گے، یصیبہم بما صنعوا قارعہ، کہ ان پر ان کی حرکتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی۔ ابھی دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے۔ او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ قیامت آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بلا شبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی تم سے پہلے بھی تو نبیوں کا مذاق اڑایا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو ہم نے کافروں کو کچھ مہلت دی پھر ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقاب، پھر کیسا تھا میرا پکڑنا۔
افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا وہ جو نگران ہیں ہر شخص کے اعمال پر ان کے معبودوں جیسا ہو سکتا ہے؟ وجعلوا للہ شرکاء، پھر بھی انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ قل سموہم، ان سے کہو ذرا ان کے نام تو بتاؤ، ام تنبئونہ بما لا ينفع فی الارض، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتا رہے ہو جس کے زمین پر وجود کی اس کو خبر نہیں؟ ام بظاہر من القول، یا صرف یہ کہنے کی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں؟ بل زین للذین کفروا مکرہم، اصل میں کافروں کے لیے ان کی چالیں بڑی خوشنما بنائی گئی ہیں۔ وصدوا عن السبیل، یوں وہ سیدھے راستے پر آنے سے روک دیے گئے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی سزا ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کی سزا تو بہت ہی سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت کچھ یوں ہے، تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اکلھا دائم وظلھا، اس کے پھل اور سائے دائمی ہوں گے۔ تل کا عقبى الذین اتقوا، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام ہوگا۔ وعقبى الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہوگی۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یفرحون بما انزل الیک، وہ اس چیز پر خوش ہیں جو تم پر اتاری گئی ہے۔ ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور ان جماعتوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، ڈنکے کی چوٹ کہہ دو، مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں بغیر کسی کو اس کے شریک ٹھہرائے صرف اللہ کی بندگی کروں۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، میں دوسروں کو اسی کی طرف بلاتا اور خود اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور یوں ہم نے اس قرآن کو عربی فرمان بنا کر نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تم سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ یعنی اللہ نے ہدایت کو ایک قرآن کی شکل دے دی ہے، عربی زبان کی اندر ڈھلا ہوا قرآن ہے۔ اب کوئی اس کے علاوہ کسی رستے پہ جائے گا تو اس کے ولی پھر کون بنے گا؟ شیطان بنے گا۔ تو ما لک من اللہ من ولی ولا واق، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کو بھی بیویاں اور اولاد عطا کی تھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی اللہ کی اجازت کے بغیر لے آتا۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور ہر وقت کے لیے ایک لکھت ہے، یعنی جو لکھا ہوا دیا جاتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹاتا یا باقی رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الکتاب، اور اصل کتاب تو اسی کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور جس چیز سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں اگر اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم ان سے پہلے تیرا وقت پورا کر دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، بہر صورت تمہارے ذمے پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے۔
اولم یرو انا ناتل اردا ننقصها من اطرافها، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے ان قریش پر تنگ کرتے آ رہے ہیں؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ پہلے تو مکے کے اندر ہی قریش کا دائرہ تنگ ہوتا گیا، لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے گئے، پھر اس کے بعد دوسرے قبیلے ایمان لاتے گئے، جنہوں نے ایمان نہیں بھی لائے انہوں نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا، تو قریش کا اثر تو ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر جب مکہ فتح ہوا، سارے بت توڑ دیے گئے، تو وہ جو ایک مجبوری تھی 360 بت، ہر قبیلے کا ایک بت جو ہے یہاں ہوسٹیج تھا، تو وہ بھی ختم ہوا، تو اس کے بعد تو پھر کسی نے کیوں ان کو سلام کرنا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں، وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے والے بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے، فللہ المکر جمیعا، لیکن ساری چالوں پر کنٹرول اللہ ہی کا ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، ہر شخص جو عمل بھی کماتا ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، ان قریب کافروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے اللہ۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی بنی اسرائیل ان سے پہلے ان کا۔ تو یہاں پہ یہ سورت جو ہے اس کی تکمیل ہوئی الحمدللہ، سورت الرعد۔ اور اب ہم اگلی سورت، سورہ ابراہیم، جس کے بارے میں عام طور پر یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اس کو شروع کرتے ہیں، اور یہ آپس میں جوڑے یعنی تقریباً مساوی مضامین، اور جو حجم ہے وہ بھی تقریباً مساوی ہے ان صورتوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کے رب کے حکم سے غالب قابل تعریف کے راستے کی طرف۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ وہی جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی شکل میں بڑی تباہی ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اس کی اپنی قوم ہی کی زبان میں، لیبین لہم، تاکہ وہ ان پر بات کو واضح کر سکے۔ فیضل اللہ من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دیتا ہے، یعنی ان کی زبان میں، ان کے علاقے میں، ان کے ایڈیمز کو استعمال کرتے ہوئے، وہ ساری جیو پالیٹکس بھی بتاتے ہوئے انسان سب کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے، پھر بھی سامنے والے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے راہیاب کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیج دیا۔ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے عذاب والے دنوں کے حوالے سے نصیحت کرو۔ تو یہ قرآن مجید کی ہی اصطلاح ہے، ایام اللہ۔
ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر ثابت قدم رہنے والے، احسان ماننے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اور یہ جو اسکینڈل اس وقت ہمارے سامنے آیا ہے، اس کے بارے میں یہ ایپسٹین فائل، یہی جو صحیح رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ یہودی ہیں۔ یہ جو جیفری ایپسٹین تھا اور وہ جو اس کی میکسویل جو اس کی ایک گرل فرینڈ تھی، وہ یہ دونوں ہی یہ جو ہیں یہ یہودی، اور یہ پورا جو منصوبہ ہے یہ یہودی منصوبہ تھا۔ تو کیسا انہوں نے بھی یہ ایک منصوبہ بنایا انسانوں کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے، اور یہ ان کی بیٹیوں کو سمجھ لیں ذبح کر رہے ہیں، اور ان میں بیٹے بیٹیاں دونوں ہی ہیں، جو چھوٹے بچوں کی جہاں پہ بھی جادو جنات شیاطین یہ چیزیں ہوں گی، وہاں پہ چھوٹے بچوں کی بلی دی جائے گی، انسانوں کا خون جو ہے وہ کیا جائے گا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنا یہ عام بات ہوگی۔ مطلب اب یہ تو پرانی باتیں ہیں کہ ایسی ہزار ہی موویز بنی ہوئی ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے انسانوں کو بتایا کہ کس طرح کسی انسان کی انگلی کاٹ کے اس کا گوشت کھایا جا رہا ہے، اس کی انگلی چبائی جا رہی ہے، اینڈ سو آن، شیطان یہ سب کام انسانوں سے کرواتا ہے۔ تو آج تو اس کی سب سے بھیانک شکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی بنی اسرائیل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچایا تھا، تو آج وہ دنیا کے ساتھ وہی کر رہے ہیں۔ جیسے ان کے ساتھ جو ہٹلر نے کیا، وہ انہوں نے غزہ میں وہی پوری جو کہانی ہے وہ اس کو دہرایا، لیکن وہ صرف ان کے ساتھ نہیں کر رہے، پوری دنیا کے ساتھ وہ یہی کر رہے ہیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یعنی یہ تو جن بچیوں کے کو یہ ریپ ہوئے، اور جن بچیوں جو بچیاں اغوا ہوئیں، جو بچیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں سے لاپتہ ہوئیں، ان کے مائیں، ان کے گھر والے، جب ان کو جو حق جو بچیاں ان جزیروں سے بچ کے نکل گئیں، پھر انہوں نے جو اپنی، تو کوئی یقین نہیں کرتا تھا ان کی بات کے اوپر کہ یہ سچ ہے، اور ساری یعنی اس کے اوپر ظاہر ہے پیچھے بڑی بڑی تنظیمیں تھیں، ایف بی آئی والے ریسرچ کرتے، وہ پتہ چلتا ان کی اس فائل کو جو ہے وہ غائب کر دیا گیا، پہیے لگا دیے گئے، اور بس جو ہے وہ پیچھے ہی پیچھے سب کچھ ختم، اور وہ لوگ بس چلاتے ہی رہے سارے سالوں سے، وہ عورتیں، وہ ماں باپ جن کے گھروں میں یہ سب ہو رہا تھا۔ تو یہ جو شیطان کے نام پر جو جب بندگی کی جاتی ہے، تو ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے اللہ نے جس سے ہمیں منع کیا ہے، اور انسانوں کو فور شور ان کے ساتھ ان کو ایسے کوئی نہ کوئی ایسا کام کروایا جاتا ہے کہ جس سے شیطان خوش ہو، اور اس سے ان کو جو شیاطین ہوتے ہیں وہ ان کو پاور دیتے ہیں، اور ان کو ایسی پاور ملتی ہے کہ جس میں دنیاوی ترقی بھی ہوتی ہے، اور جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا جو ہے یہ ذہین آدمی ہے۔ یہ دماغی طور پر جو بھی ایسے لوگ آج آپ کو نظر آتے ہیں، جو نظر آئے گا کہ سپر جینیس دماغ دیکھو اس کا، ایک انسان کے جو دماغ کی کیپیسٹی ہے ایک زندگی میں وہی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی نیوٹن بن گیا ہے تو پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی جو ہے کھیل ہوا ہے کہ جس نے اس کو نیوٹن بنایا ہے۔ تو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کس طرح سے وہ ہماری نعمتوں کو بڑھائے گا، کہ اگر تم احسان مانو گے تو ہم تمہیں لازماً جو ہے اور دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے واضح کر دیا تھا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم اور سب زمین کے باشندگان ناشکرے بن جائیں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فإن اللہ لغنی حمید، کیونکہ اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز لائق تعریف ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس پہلوں کی خبریں نہیں پہنچی، قوم نوح و عاد و سمود،
یعنی قوم نوح، عاد، سمود، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد والوں کی، لا یعلمہم الا اللہ، جن سب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول واضح نشانیاں لائے، فردو ایدیہم فی افواہہم، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں دبا لیے، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور کہنے لگے تم جو کچھ بھی دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس سب کا انکار کرتے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جو دعوت تم ہمیں دے رہے ہو اس کے بارے میں ہم شدید شبہات میں مبتلا ہیں۔ قالت رسلہم افی اللہ شک، تو ان کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر کہنے لگے کیا تمہیں شک ہے اس اللہ کے بارے میں، فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا نئے سرے سے بنانے والا ہے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اور تمہیں بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے دے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہ مزید کہنے لگے تم تو بلا شبہ ہمارے جیسے انسان ہو، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم تو چاہتے ہو کہ ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے معبودوں کی عبادت سے روک دو، فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پس ہمارے پاس کوئی واضح دلیل معجزہ لاؤ۔ قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، ان کے رسول ان سے کہنے لگے بلا شبہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی کرتا ہے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لائیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، اور کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، جبکہ وہ ہمیں ہماری راہیں سمجھا رہا ہے، ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اور تم جو اذیت بھی ہمیں دو گے ہم لازماً اس پر صبر کریں گے، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پیچھے ہم نے یہ توکل کی جو یہ صفت ہے اس کو ہم نے یعقوب علیہ السلام کے اور یوسف علیہ السلام کے معاملات میں اس کو دیکھا تھا کہ کس طرح اللہ پہ توکل کیا جاتا ہے، اللہ انسان سے اس کا سب کچھ لے لے، لیکن انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا وکیل ہے، وہ کارساز ہے، وہ خیر اور شر کی جو ساری طاقتیں ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ چاہے تو کسی شر سے خیر برآمد کر دے اور جتنا بھی خیر ہمیں دنیا میں اس سب کو شر میں تبدیل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کرے گا کہ خیر کو شر میں تبدیل کرے گا، ہاں انسان خود اپنے اعمال کے ذریعے اس خیر کے اندر جو یعنی جب ناشکری کرتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے کہ بھلا ان کفرتم، یہ قاعدہ لاگو ہو جاتا ہے۔ پچھلی صورت میں بھی اسی قاعدے کو ہم نے پڑھا کہ ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، تو وقال الذین کفروا لرسلہم، اور سبھی کافروں نے اپنے اپنے پیغمبروں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں لازماً اپنی بستی سے نکال کر رہیں گے، او لتعودن فی ملتنا، بصورت دیگر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا، فاوحی الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، تو رسولوں کے رب نے ان کو وحی کی تم فکر نہ کرو ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کی ہلاکت کے بعد لازماً تمہیں زمین پر آباد کریں گے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ انعام ہے اس شخص کا جو میرے حضور پیشی کا خوف رکھتا ہے اور میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ مانگا، وخاب کلو جبار عنید، نتیجتاً ہر جابر دین کا دشمن برباد ہو گیا، من ورائہ جہنم، اور دنیا کی سزا کے بعد جہنم بھی ان کی منتظر ہے، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور اسے وہاں پیپ والا پانی پلایا جائے گا، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ،
وہ گھونٹ بھرنا چاہے گا لیکن اس کو پی نہ سکے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت اس کو ہر طرف سے گھیر لے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرنے نہ پائے گا. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے علاوہ بھی اس کے لیے سخت عذاب ہوگا. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ، اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال ایک ایسی راکھ کی مانند ہوں گے. اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جسے آندھی نے ایک طوفانی دن میں اڑا دیا ہو. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور اپنی کمائی کا وہ کوئی پھل نہ پا سکیں. ذالک هو الضلال البعید، یہی تو ہے دور کی گمراہی. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو با مقصد پیدا کیا ہے. ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور کوئی نئی مخلوق لے آئے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ پر ذرا بھی مشکل نہیں. وبرزوا للہ جمیعا، اور وہ سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کمزور اپنے متکبر سرداروں سے کہیں گے. انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے پیروکار تھے، ہم نے تو تمہاری اتباع کی تھی، تمہارے پیچھے چلے تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمارے کسی کام آ سکتے ہو. قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں راستہ دکھاتا تو ہم بھی تمہیں راستہ دکھاتے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، اب تو ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم روئیں پیٹیں یا صبر کریں. ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی بچنے کی صورت نہیں. دنیا میں انسان اگر توبہ کر کے نہیں گیا اور توبہ کرنے کے نتیجے میں کفارہ بھی ہوگا تو پھر تو یہی انجام ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تو تم سے سچا وعدہ کیا. ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا لیکن اس کی خلاف ورزی کی. وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھے تم پر کوئی اختیار تو حاصل نہ تھا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے قبول کر لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لہذا مجھے نہیں خود اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، رہا وہ جو تم نے پہلے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں اس کا انکار کرتا ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے ایک تکلیف دہ عذاب ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے وہ داخل کیے جائیں گے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. تحیتہم فیہا سلام، وہ چلتے پھرتے ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کیسے پاک کلمے کی مثال بیان کرتا ہے، یعنی کلمہ توحید، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے. یہ ایک کلمہ، یہ ایک بات انسان اپنی زندگی میں پکڑ لے، بس اس کی شخصیت پھر کیسے ہوگی. کشجرۃ طیبہ، یعنی جس انسان کے دل میں کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید ہو، جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ. طیب مانے پاک، یوں کر کے ہم یہ بچپن سے ہمیں پڑھایا گیا، لیکن یہاں ابن عباس کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے مراد جو ہے وہ کلمہ توحید ہے.
تو یہ کلمہ توحید جو ہے جس کے دل میں ہو، وہ جو شخص ہے وہ انسان ایک درخت، وہ ایک پاک درخت کی مانند ہے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اس وہ علم میں، اپنے عمل میں، اپنی شناخت میں، اپنی پہچان میں، اپنے کردار میں، بالکل جیسے اس کی شاخیں آسمان کو، اور دنیا کی کوئی بھی جو خواہش ہے وہ اس کے جڑ سے، جو زمین میں اس کی جو جڑیں ہیں وہ اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ کوئی خواہش نفس، کوئی رشتوں کی محبت، کوئی مال کی محبت اس کو ڈگمگانے نہیں دیتی۔ توتی اکلہا کل حین باذن ربیہا، وہ ہمیشہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ یعنی وہ پھل ہم سورۃ تغابن میں جا کے اس پھل کو پڑھیں گے کہ جس وقت جس پھل کی ضرورت ہو وہ پھل جو ہے اس درخت پہ لگتا ہے۔ کبھی صبر کے پھل کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی توکل کے پھل کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ انسان کو جو ہے امر بالمعروف بھی ایک پھل ہے، دوسروں کو اچھے کام کرنے کا کہنا، کبھی جو ہے نہیں عن المنکر کرنا بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے وقت کی، کبھی انسان سیاسی گفتگو کر رہا، یہ سارے پھل اس ایک ہی درخت پہ لگتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور سب سے بڑا پھل جو اس درخت پر لگتا ہے توحید کا، وہ شریعت ہوتا ہے، کہ وہ انسان شریعت کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ میری عزت کریں گے یا میری جو ہے میں کمزور ہو جاؤں گا یا میں طاقتور ہوں گا، میرے ساتھ کیا ہوگا، نہیں، اس کو تو سر پہ ایک ہی چیز سوار ہوتی ہے کہ اللہ کی شریعت کا جو حکم اس وقت مجھے پورا کرنا چاہیے اور لوگوں کو پریکٹیکل کر کے دکھانا چاہیے، یہ مجھے کر کے ہی دکھانا ہوگا۔ وَمَثَلُ، اس کے مقابلے میں جو وائس ورثہ ہوتا ہے، وَمَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ، اور نکمی بات کی مثال ایک بیکار پودے جھاڑ جھنکار کی سی ہے۔ یعنی جہاں کلمہ توحید نہیں ہوگا اور اس توحید کے مقابلے میں کلمہ کفر سمجھ لو، ایک نکمی بات ہے۔ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے اور اس کو کوئی قرار حاصل نہ ہو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ایمان والوں کو قول حق کی برکت سے ثابت قدم رکھتا ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو راہ حق نہیں سجاتا، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، جہنم، یعنی جہنم میں، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وَبِئْسَ القرار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے کچھ مد مقابل ٹھہرا رکھے ہیں، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، ان سے کہہ دو چند روز عیش کر لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آخر کار تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دو، یقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کریں، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ،
پھر اس پانی سے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل اگائے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور تمہاری خدمت کے لیے کشتی بنائی تاکہ وہ تمہارے فائدے کے لیے اللہ کے حکم سے سمندر میں چلے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے تمہاری خدمت پر لگائے دریا بھی، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے تمہاری خدمت پر معمور کیا سورج اور چاند کو لگاتار چلتے ہوئے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہاری خدمت ہی کے لیے بنایا رات اور دن کو بھی، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم کو ہر اس چیز میں سے بخشا جس کے تم طالب بنے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کا احاطہ نہ کر سکو، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی ناانصاف اور ناشکرا ہے۔ اب اس کو کیا بتانا، یہ تو خود اپنی زبان ان الفاظوں میں خود ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی ربا علیہ السلام اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اپنے بچے کو، چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بالکل نوجوان بیوی کو بسایا تھا، اور شرک سے نفرت، یعنی ان کو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی کی جائے اس سے نفرت تھی۔ پیچھے دیکھا کیا شیطان کا قول بھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ کس طرح سے ہاتھ جھٹک دے گا جنہوں نے بھی اس کی بندگی کی تھی، تو جو جس کے بندے ہیں وہی اون کرے گا انہیں۔ وَإِذْ قَالَ، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگا کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے بچا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ربا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان بتوں نے لوگوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی، لہٰذا جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، البتہ جو میری نافرمانی کرے تو بھی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد میں سے ایک کو لا بسایا ہے، بیوادن غیری ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں جہاں کچھ نہیں اگتا، ربنا لی یقیم الصلاۃ، ربا میں چاہتا ہوں کہ وہ نماز قائم کرے، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو پھلوں سے نواز تاکہ وہ شکر ادا کریں، ربنا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ، ربا ہم کچھ بھی چھپائیں یا ظاہر کریں تو تو سب کچھ جانتا ہے، وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور زمین و آسمان کی کوئی شے اللہ سے پوشیدہ نہیں، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریف اور کل شکر اس اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، ان ربی لسمیع الدعاء، بلا شبہ میرا رب تو بڑا ہی دعا کا سننے والا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربا مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربا مجھے، میرے والدین اور تمام ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہو، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ظالموں کی کرتوتوں سے اللہ کو ہرگز اور ظالموں کی کرتوتوں سے اللہ تو ہرگز بے خبر، اللہ کو ہرگز بے خبر نہ سمجھو، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یقیناً وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جس میں آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم،
اور سر اٹھائے ہوئے دوڑے چلے جا رہے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی آنکھیں خود ان کی طرف بھی نہیں پھریں گی. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور لوگوں کو خبردار کر دو کہ جس دن عذاب آئے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم کہیں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی اور مدت تک مہلت دے دے. نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور پیغمبروں کی پیروی کریں گے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کہا جائے گا کیا تم پہلے اس بات کی قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے. ما لکم من زوال، کہ تم پر کبھی زوال نہیں آئے گا. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور تم انہی لوگوں کی جگہوں میں آباد رہے جنہوں نے خود پر ظلم ڈھایا تھا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کا کیا حشر کیا تھا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے کہ ایسے مقامات جہاں پر پہلے کسی پر عذاب آیا ہو وہاں نہ ٹھہرنا چاہیے اور نہ ہی وہاں پہ جو ہے بسنا چاہیے. تو ظاہر ہے پھر وہ جو ایک نحوست ہوتی ہے اس مقام کی کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے طرف سے کسی پر ایسا کوئی عذاب آیا ہو، یعنی جہاں پہ گناہ ہو رہا ہو وہاں کی نحوست کے کیا کہنے، تو یہ تو اس سے بہت آگے کی بات ہوتی ہے کہ جن کو پھر یعنی ہم تو عام طور پر اپنے گھروں میں جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں بعض اوقات تو ہم توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کا کلام بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ مقامات جہاں شیطانوں کی بندگی ہوتی ہے، یعنی اب جیسے وہ جزیرے ہیں، وہ سارے ایئر کرافٹ، وہ سارے جو پانی کی بوٹس اور جو کشتیاں استعمال کی گئیں اور جو گاڑیاں استعمال کی گئیں اور جو کیمرے استعمال کیے گئے، جو فون، جو کمپیوٹر، جو کچھ بھی، وہ سب ایک منحوس چیز ہے. بعض اوقات ہوتا یہ کہ یہی ساری منحوس چیزیں ہوتی ہیں اور کہیں پہ کوئی آکشن ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی سیل لگی ہوتی ہے، ہم دوسروں کے گھر سے ان کی نحوست اٹھا کے اپنے گھر لے آتے ہیں اور دیوار پر ٹانگ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہ $25 میں ہم نے یہ پینٹنگ لی، کتنی خوبصورت پینٹنگ ہے. انہیں نہیں پتا ہوتا اس پینٹنگ کی نحوست جو ہے وہ سحر کی صورت میں ان کے گھر میں داخل ہو چکی ہوتی ہے. تو وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، انہوں نے اپنی چالیں چل لیں اور اللہ کے پاس ان کی سب چالوں کا توڑ تھا. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی یہ چالیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اور ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف ورزی کرے گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ بالادست انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن یہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور اسی طرح آسمان بھی. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور وہ سب ایک زبردست قوت والے یکتا اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد، اور تم اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا پاؤ گے. سرابیلہم من قطران، ان کے لباس گندک کے ہوں گے. وتغشا وجوہہم النار، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپے ہوئے ہوگی. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، وہ دن اس لیے قائم ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کمائی کا بدلہ دے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب چکانے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اس لیے بھی کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کیا جا سکے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ وہ جان لیں کہ یقیناً صرف وہی اکیلا ان کا معبود ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ کہ سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کریں.
اور یہاں پہ پیچھے جو ایک ذکر ہوا گندک گندک جو ہے اس کا کہ ان کے لباس ہوں گے، یہ ہم نے ایکسپیرینس، ہم جو خواتین ہوتی ہیں انہوں نے یہ ایکسپیرینس کر رکھا ہوتا ہے کہ جب آپ کبھی آپ نے سونے کی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور آپ پہن کر جو ہے اگر کوئی گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، خاص طور پہ چولہے پہ آپ کوئی چیز اگر بنا رہی ہیں، تو آپ کوئی روٹی وغیرہ پر بنا رہی ہیں تو توے سے جو آپ کے ایک طرح سے ہیٹ اٹھ رہی ہوتی ہے، اس سے ایسا لگتا ہے آپ کا ہاتھ جل جائے گا. تو اس کا جو اثر ہے وہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ انسان جو ہے وہ اس کے اثر کو قبول کرتا ہے. تو اب اگلی صورت جو ہے انشاءاللہ اس کی طرف ہم چلتے ہیں اللہ کی توفیق سے. اللہ کا شکر ہے، یہ جو جوڑا ہے اس جوڑے کی یہ تیسری صورت ہے جس کو ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں، سورۃ الحجر، جو کہ ایک مکی صورت ہے. کچھ 15 منٹ ہم نے تاخیر سے درس کو شروع کیا تھا، تو میں 15 منٹ لوں گی اور جتنی بھی آیات کا ترجمہ انشاءاللہ کر سکیں گے وہ کریں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتابی و قرآن مبین. الف لام را یہ الکتاب اور ایک واضح قرآن کی آیات ہیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک دن آنے والا ہے جب یہ کافر آرزو کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، چھوڑو انہیں کھا پی لیں، عیش کر لیں اور جھوٹی امیدوں میں مگن رہیں. فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے کہ یہ سب دھوکہ تھا. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کا وقت مقرر اور معین تھا. ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون، اور کوئی امت اپنے اس وقت معین سے نہ گھڑی بھر آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور یہ کہتے ہیں اے وہ جس پر نصیحت نازل ہوئی ہے تم تو دیوانے ہو. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اور اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر فیصلہ دے کر، اور اس وقت ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم ہی نے یہ نصیحت اتاری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی قرآن، اس کا یہ نام الذکر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے تم سے پہلے بھی اگلے گروہوں میں رسول بھیجے تھے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس جو رسول بھی آتا وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، یوں ہم مجرموں کے دلوں میں رسولوں کی کے مذاق اڑانے کا رجحان ڈال دیا کرتے ہیں. لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، لہٰذا یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں. فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پھر وہ اس پر چڑھنے بھی لگیں. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تب بھی کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. وَلَقَدْ، یعنی جادو کی دو اقسام، دونوں ہی کا ذکر ہے. ایک ہے تخیل میں انسان کے خیال پہ جادو کیا جاتا ہے، اور ایک حقیقت میں جادو ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر چیزیں اپنی اصل کھو کر اور جو ہے وہ ایک نئی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں. جو جادو کی ایک قسم ہے جس کے بارے میں حضرت کعب بن احبار کی دعا بڑی معروف ہے کہ اگر یہ دعا مجھے نہ آتی ہوتی تو یہودی مجھے انسان سے گدھا بنا چکے ہوتے. پھر ظاہر اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، انسان وہ پڑھتا ہے تو اس کی اپنی اصل کی طرف لوٹ آتا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے پرکشش بنایا.
وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے ہر مردود شیطان کی دسترس سے اس کو محفوظ کر دیا. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، البتہ جو کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو پھر ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو لنگڑ بنا کر ڈال دیا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس پر ہر قسم کے متناسب چیزیں لگائیں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس پر تمہاری گزر بسر کا سارا سامان مہیا کیا. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کا بھی جن کے تم رازق نہیں ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور بلا شبہ ہمارے پاس ہر چیز کے وافر خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ہم انہیں ایک مقرر مقدار کے مطابق اتارتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم پانی سے لدی ہوئی ہواؤں کو بھیجتے ہیں. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم آسمان سے پانی برسا کر تمہیں اس سے سیراب کرتے ہیں. وما انتم لہو بخازنین، اور تم ہرگز اس کو ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور اس میں کیا شک ہے کہ ہم ہی تو زندگی عطا کرتے اور موت سے دوچار کرتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہر چیز کے وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم تم سے پہلے والوں کو بھی اور تم سے بعد والوں کو بھی خوب جانتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور یقیناً تمہارا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ بڑی حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو سوکھ کر کھنکھنانے والے بدبودار گارے سے پیدا کیا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، جبکہ جنوں کو ہم نے اس سے قبل آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا. تیسری دفعہ یہ واقعہ ہمیں سنایا جا رہا ہے. سورہ بقرہ میں پڑھا ہم نے، پھر سورہ آل عمران میں پھر ہم نے سورہ آراف میں پڑھا، اور اب یہاں تو انی خالقم بشرم من صلصال من حماء مسنون، یقیناً میں سوکھ کر کھنکھنانے والے بدبودار گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر جب میں اسے پوری طرح درست کر دوں اور اس میں اپنی روح میں پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب کے سب فرشتے تو سجدے میں گر گئے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے جو اصل میں فرشتہ نہیں جن تھا. ابا، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا. ان یکون مع الساجدین. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس تو سجدہ کرنے والوں میں کیوں شامل نہیں ہوا؟ قال لم اکل لاسجد لبشر، حالانکہ اب اگر ہم تھوڑی سی پیچھے کانٹیکسٹ دیکھیں تو وہ کہتا کہ آپ نے حکم تو فرشتوں کو دیا تھا اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. لیکن یہ اتنا بے وقوف نہیں تھا، یہ تو انسان ہی ایسی الٹی پلٹی جو ہیں وہ بے وقوفیوں والی باتیں کرتے ہیں. تو اس نے بڑی ہی، کیونکہ بہت بڑا عالم تھا، اس نے ہزاروں سال اللہ کی بندگی کی اور یہ مختلف لوگوں جیسے فرشتوں کے ساتھ رہتا، اور اس نے دوسرے جنات شیاطین کو جو ہے اس نے دیکھا کہ کیسے ریزننگ ہر کوئی دے رہا ہوتا ہے ریزننگ. تو یہ ماسٹر ریزنر سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ انسان شیطانوں میں یا جنوں میں اتنی اچھی ریزننگ دینے والا کوئی نہیں تھا جو یہ ہے، کیونکہ ان کی باڈیلی تو وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں لیکن ان کی لاجک ویک ہوتی ہے. لیکن اس کی لاجک جیسے ہم آج کے زمانے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ انسانوں کے پاس آ کے انسانوں کو لاجیکل ریزننگ دے رہا ہے ہر کام کو کرنے کی. قال لم اکل لاسجد لبشر، کہنے لگا
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جسے تو نے کھنکھنانے والے بدبودار گارے سے پیدا کیا ہے۔ قال فخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے اس لیے کہ تو مردود ہے۔ وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، اور بدلے کے دن تک تم لعنتی ہو۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس کہنے لگا ربا تو مجھے ان کو دوبارہ اٹھانے جانے والے دن تک رب بنا دے دنیا کا۔ یہ مہلت تھی جو اس نے مانگی کہ مہلت دے دے۔ فقال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تو پردے کے پیچھے ہوں، ٹھیک ہے جو بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ڈگڈگی بجانا چاہتا ہے تو بجا، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ قال ربی بما اغویتنی، ابلیس کہنے لگا ربا جیسے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، یعنی آدم کو عزت دینے کے لیے تو نے میرا ہی پتہ صاف کر دیا، یعنی اغوا کرنا، پتہ ہی نہیں چلا مجھے کہ یہ ایسے کر کے آئے گا اللہ کا حکم اور ایسے کر کے ہم دودھ اور پانی الگ الگ ہو جائے گا، اللہ یوں کر کے۔ ہم نے سورہ آل عمران میں یہ حکم پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ ایسے نہیں کرتا کہ جی رسول کو جو ہے وہ ایک ای میل کر کے یا نام بتا دے کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ مشرک ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں اور یہ منافق ہیں، بلکہ اللہ یوں کرتا ہے ایک آزمائش لاتا ہے، بندے کو لگتا ہے یہ میرے ساتھ کیا، اللہ نے تو میرے ساتھ یہ اغوا کر دیا مجھے، تو الا عبادک منہم المخلصین۔ قال ربی بما اغویتنی، ابلیس کہنے لگا جیسے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اب میں بھی انسانوں کے لیے زمین کی ہر چیز پرکشش بناؤں گا اور ان سب کو تیرے صراط مستقیم سے بھٹکا کر رہوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے خاص الخاص بندوں کے۔ اللہم ربنا اجعلنا مخلصین، اللہ ہمیں ان خاص اور خاص بندوں میں شامل کرے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے کہا یہی صراط مستقیم تو مجھ تک پہنچنے والا سیدھا راستہ ہے، یعنی یہی تو ہوں گے جو مجھ تک پہنچیں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، لیکن یاد رکھنا میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے جو خود اس راہ سے بھٹک کر تیری پیروی کریں گے۔ جیسے پیچھے شیطان نے کہا کہ میرا تم پہ کوئی اختیار نہیں تھا، تو وہی بات اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں، بالکل قرآن کی یفصل بعضهم بعضا، قرآن ایک حصہ دوسرے کی خود ہی تفصیل اور تفہیم جو ہے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ان کی ہر ٹولی کے حصے میں ایک دروازہ آئے گا جس سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے دلوں میں ہم ان کے دلوں سے ہم کدورتیں نکال دیں گے، اخواناً علی سرور متقابلین، اور وہ بھائیوں کی طرح تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکان ہوگی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں بھی بتاؤ۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام پیش کیا۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ابراہیم نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، تو انہوں نے کہا ڈرو مت، ہم تمہیں ایک صاحب علم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر،
ابراہیم نے کہا علیہ السلام کہ کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے؟ فبما تبشرون، تو تم کاہے کی خوشخبری دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، وہ کہنے لگے ہم تمہیں سچی خوشخبری دے رہے ہیں پس تم مایوسی کا شکار نہ ہو۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم کہنے لگے علیہ السلام اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف بھٹکے ہوئے لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہی بات یعقوب علیہ السلام نے بھی یوسف علیہ السلام سے اپنے بیٹوں سے کہی تھی، یعنی سورہ یوسف میں یہ بات ان کے منہ سے بھی نکلی تھی کہ اللہ کی رحمت سے ولا یقنط من رحمت اللہ، یہی والی بات ان کے الفاظوں میں بھی ہم نے وہاں پڑھی تھی۔ قال فبما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے مزید پوچھا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا اور کیا کام ہے؟ یعنی وہ سمجھ گئے کہ خالی خوشخبری دینے تو اتنی بڑی ٹیم نہیں آ سکتی، کوئی اور ہی بات ہے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، فرشتے کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف عذاب کا حکم دے کر بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے، انا لمنجوہم اجمعین، یقیناً ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، ہاں اس کی بیوی کے اس کے بارے میں ہم نے مقدر کیا ہے کہ وہ ضرور پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے، فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون، تو اس نے بھی کہا تم کچھ اجنبی سے لوگ ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، فرشتے کہنے لگے اصل میں ہم تمہارے پاس وہ عذاب لائے ہیں جن کے بارے میں یہ شک کرتے رہے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم تمہارے پاس حق لے آئے ہیں اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بس اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور خود ان کے پیچھے چلو۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور جہاں تمہیں حکم ہوا ہے وہاں چلے جاؤ۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ، اور ہم نے لوط کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے لوط کے گھر آئے۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، لوط نے کہا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، پس تم مجھے ان کے معاملے میں بے آبرو نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، وہ کہنے لگے سارے جہان کی ٹھیکیداری سے ہم نے تمہیں منع نہیں کر رکھا۔ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، لوط نے کہا علیہ السلام اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تیری زندگی کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قسم کھا کے کہ وہ اپنی مستی میں بالکل اندھے ہو رہے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، بس ان کو دن چڑھتے ہی ایک زوردار آواز نے آن پکڑا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، تو ہم نے ان کو اوپر نیچے کر دیا اور ان پر مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں بات کی تہ تک پہنچنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ بستی تو عام شاہراہ پر واقع ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اس واقعے میں ماننے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور یقیناً گھنے درختوں والے اہل مدین یعنی قوم شعیب بھی بڑے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ،
پس ہم نے ان سے انتقام لیا، وَإِنَّهُمَا لَبِی امام مبین، اور یہ دونوں بستیاں بھی تو بڑی شاہراہ پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو ہم نے ان کو اپنی آیات عطا کی لیکن انہوں نے ان کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے اور بے خوف و خطر وہاں رہتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس انہیں صبح ہوتے ہی ایک زوردار آواز نے دبوچ لیا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جو کچھ زمین و آسمان میں موجود ہے ہم نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس عمدہ طریقے سے ان کو نظر انداز کرو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب بہت ماہر پیدا کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور ہم نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی آیات اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اور ہم نے کفار کی بہت سی جماعتوں کو بھی جو دنیاوی فائدے عطا کیے ہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ۔ ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم بھی نہ کھا۔ وَخْفِضْ جناحک للمؤمنین، البتہ اپنے پر بچھا صرف ماننے والوں کے لیے، اپنے پر بچھا صرف ماننے والوں کے لیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور اعلان کر دو کہ میں تو بس کھلم کھلا عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے عذاب نازل کیا ان تقسیم کرنے والوں پر۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اپنے قرآن یعنی تورات کے حصے بکھرے کر لیے۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، پس تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے جواب طلبی کر کے رہیں گے۔ عما کانوا یعملون، ان کی کرتوتوں کے باعث۔ فاصدع بما تؤمر، پس تم ڈنکے کی چوٹ کہہ دو وہ سب کچھ جس کا تمہیں حکم ملا ہے۔ وعارض عن المشرکین، اور مشرکوں کی پرواہ نہ کرنا۔ انا کفیناک المستہزئین، ہم تیرا مذاق اڑانے والوں سے خود نمٹ لیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود سمجھتے ہیں۔ فسوف یعلمون، تو ان قریب ان کو لگ پتہ جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً ہمیں سب معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، بس اپنے رب کی تعریف کرتے رہو اور اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ کی بندگی پر کاربند رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔